بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ایک گرم دوپہر پہاڑی کے دامن میں علی بابا اپنی گائیں چرانے نکلا۔ اس کا گدھا بھی ساتھ تھا۔ گائیں کو کھیت میں چرتا چھوڑ کر وہ کچھ دیر کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے سستانے لیٹ گیا۔ اچانک ہی 40 چوروں کا گروہ ادھر سے گزرا اور علی بابا کو پیپل کے درخت کے نیچے سوتا سمجھ کر گائیں کو بھگانے لگے۔ ایک دم سے علی بابا نے کروٹ لی اور کہا، بھائی تم گائے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اب تم اسے لے تو جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی خوراک بہت زیادہ ہے اور دودھ تو اس نے مہینوں سے نہیں دیا۔ میں تو خود اس سے پیچھا چھڑانے کا سوچ رہا ہوں، لیکن میرا یہ گدھا بہت انوکھا ہے۔ روز اس کے پیروں کے نیچے لید کے بجائے 1000 اشرفیاں ملتی ہیں۔ وہ چور علی بابا کی باتوں میں آ گئے اور گائے کو چھوڑ کر گدھے کو لے گئے۔ چوروں کے سردار نے کہا کہ وہ گدھے کو اپنے مکان میں رکھے گا اور ہر مہینے میں جو اشرفیاں جمع ہوں گی وہ سب چور آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ سردار نے گدھے کو عالیشان مہمان خانے میں قالین بچھا کر ریشم کی ڈور سے باندھ دیا۔ رات بھر بادام اور پستوں سے گدھے کی خاطر مدارت کی گئی تاکہ 1000 اشرفیاں مل سکیں۔ سردار کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب چڑیوں کے چہچہانے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گدھے کی طرف بھاگا اور یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ گدھے کی کارگزاری ویسی ہی تھی جیسی عام گدھوں کی ہوتی ہے، یعنی اشرفیوں کی بجائے اس نے عام گدھوں کی طرح لید کی ہوئی تھی، اور بیچارے چوروں کے سردار کے ایرانی قالین کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ سردار تو یہ سب دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ علی بابا کو اس کی اس حرکت کا مزہ چکھایا جائے۔ ادھر علی بابا کو بھی اندازہ تھا کہ صبح جب گدھے کی کارگزاری سامنے آئے گی تو چور ضرور بدلہ لینے آئیں گے۔ علی بابا نے ایک بکرا ذبح کر کے اس کی ایک آنت میں خون بھر لیا اور اپنے نوکر قاسم سے کہا کہ وہ اس آنت کو گلے سے لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لے، اور جب علی بابا اس پر تلوار سے حملہ کرے تو وہ زمین پر گر کر مردہ بن جائے۔ جب علی بابا اس کو چھڑی مارے تو اٹھ کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔ اچانک رات کے تیسرے پہر 40 چور آ دھمکے اور ان کے سردار نے کڑک لہجے میں علی بابا سے کہا، تو نے ہمیں دھوکہ دیا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ علی بابا پر سردار کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی خاطر میں لگ گیا۔ اس نے قاسم کو حکم دیا، ہمارے معزز مہمانوں کے لیے قورمہ، بریانی اور مرغ مسلم تیار کرو۔ قاسم نے چوروں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، حضور گھر میں تو صرف مسور کی دال ہے، ویسے ان لوگوں کے منہ ایسے ہیں کہ مسور کی دال ہی مناسب رہے گی۔ کیا کہا نالائق، ہمارے مہمان کی بے عزتی کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے علی بابا نے تلوار سے قاسم کے گلے پر وار کیا۔ آنت میں بھرے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور قاسم چکرا کر زمین پر ہائے اللہ کہہ کر گر گیا اور مر گیا۔ دار نے گھبرا کر کہا، ارے تم نے اتنی سی بات پر اس غریب کا خون کر دیا۔ علی بابا نے کونے سے ایک چھڑی اٹھائی اور کہا، حضور اس کی یہی سزا مناسب تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پاس جادو کی ایک ایسی چھڑی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اتنا کہہ کر علی بابا نے قاسم کو چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ چھڑی پڑتے ہی قاسم آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ چور یہ منظر دیکھ کر سب کچھ بھول گئے اور علی بابا سے کہنے لگے کہ اگر وہ یہ چھڑی انہیں دے دے تو وہ اس کی جان بچا۔ چور چھڑی لے کر اپنے ڈیرے پر آ گئے اور سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اس چھڑی کا کرشمہ اپنی بیویوں پر آزمانا چاہیے۔ چوروں نے ایک ایک کر کے ان سب کو مار ڈالا اور ان کو زندہ کرنے کے لیے لاشوں کو چھری سے پیٹنے لگے۔ جب لاشوں میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو انہوں نے غصے سے اپنے سر پیٹ لیے۔ اگلے دن چور غصے میں تلملاتے ہوئے علی بابا کی تلاش میں نکل پڑے۔ علی بابا کو تو پہلے سے اندازہ تھا کہ چور اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے۔ اس نے قاسم سے کہا
कि एक करीबी कब्रिस्तान में इसको गड्ढा खोद कर दफन कर दे, लेकिन कब्र में हवा के लिए एक सुराख बना दे। डाकू जब अली बाबा के घर पहुंचे और कासिम ने रोते हुए अली बाबा के इंतकाल की खबर सुनाई तो इनको यकीन नहीं आया और खुद कब्र देखने के लिए चले गए। जब चोर कब्रिस्तान अली बाबा की कब्र पर पहुंचे तो वहां ये देखकर हैरतज़दा रह गए कि कब्र से तो धुआं निकल रहा है। सरदार ने कहा, ओहो देखो, इस मक्कार का हिसाब किताब हो रहा है। कुछ देर बाद जब धुआं निकलना बंद हो गया तो एक चोर कब्र में झांकने लगा। जैसे ही चोर ने अंदर झांका, अली बाबा ने पीसी हुई लाल मिर्चें उसकी आंखों में झोंक दी। समझ गए कि अली बाबा नाटक कर रहा है। तमाम चोरों ने मिलकर अली बाबा को काबू कर लिया और एक बोरी में बंद करके दरिया में फेंकने के लिए चल दिए। रास्ते में चोरों को एक खूबसूरत हिरन नजर आया तो वो बोरी को एक पीपल के दरख्त के तने से लटकाकर हिरन के पीछे भागे। इधर पीपल के पेड़ के नीचे एक चरवाहा अपनी भेड़ों का रेवड़ लेकर गुजरा। बोरी को पेंडोलियम की तरह झूलते देखकर पहले तो वो डर गया, फिर नजदीक गया और बोरी का मुंह खोल दिया। अली बाबा ने चरवाहे को अपनी पूरी दास्तान सुना दी। चरवाहे को भी एक साथी की जरूरत थी, इसलिए दोनों ने तय किया कि वो दोनों आइंदा मिलकर भेड़ें चराएंगे। दोनों ने मिलकर बोरी में पत्थर और लकड़ी के टुकड़े भरे और बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया और इसको दरख्त के तने से लटका दिया। चोर जब वापिस आए तो बहुत गुस्से में थे क्योंकि हिरन तो हाथ नहीं लगा। पहले तो उन्होंने बोरी को डंडे से खूब पीटा और फिर इसको दरिया में फेंक दिया। यही समझ रहे थे कि उन्होंने अली बाबा को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन अली बाबा तो उनके भी बाप थे। कुछ अरसे बाद चोर एक वारदात करके शाम के वक्त वापिस आ रहे थे कि पहाड़ी के दामन में अली बाबा को भेड़ें चराते देखकर चौंक गए। सरदार ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो अली बाबा है या उसका कोई भूत है। अली बाबा के करीब गए और कहा, अरे ये तू है या तेरा भूत? हम तो तुझे दरिया में फेंक आए थे। अली बाबा ने आजी से कहा, सरकार ये आपका गुलाम ही है, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, मेरी तो काया ही पलट गई। की तप में भेड़ों के कई रेवड़ चल रहे थे, मेरे पास डंडा नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ चंद भेड़े ही हाँक सका। ये वही भेड़े हैं। ये सुनते ही चोर खुशी से उछल पड़े और दरख्त पर चढ़कर शाखों से बड़े बड़े डंडे बनाने में जुट गए। सबसे पहले सरदार डंडा लहराता हुआ दरिया में कूदा। जब वो डूबने लगा और मदद के लिए हाथ पानी से बाहर निकला तो बाकी साथी समझे कि वो इनको भी आने की दावत दे रहा है और यूं वो भी डंडे लेकर दरिया में कूदकर डूब गए। और आखिरकार अली बाबा को इस तरह चोरों से हमेशा के लिए निजात मिल गई। प्यारे दोस्तों, ये थी नए जमाने के अली बाबा और 40 चोरों की कहानी। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना।